کافی انٹرسٹنگ اور پریشان کن ہفتہ نظر آ رہا ہے یہ. پہلے تو ہماری کورٹس کے اندر اتنے مقدمات ہیں کہ ان کے فیصلے ہونے یا نہ ہونے دونوں سے ملک کی سیاست کا جو ہے ہمارا لینڈسکیپ بڑا سیریسلی امپیکٹ ہوگا. کل ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ جو سائفر کیس میں اپیل ہے عمران خان کی اور فارمر فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب کی، اس پہ کل فیصلہ محفوظ ایکسپیکٹ ہو رہا تھا کہ ہیئرنگ کمپلیٹ ہو جائے گی. لیکن کل یوم تکبیر، آپ کو پتہ ہے پاکستان نے نیوکلیر دھماکہ کیا تھا 25 سال پہلے، اس کی وجہ سے کل چھٹی ہو گئی ہے، عام تعطیل ہے. سو آبویسلی یہ مقدمہ تو نہیں ہوگا. 29 مئی کو جو عدت کا ہے نکاح کیس کا فیصلہ سنایا جانے کا اناؤنس پہلے ہی ہوا ہے. یہ ریزرو ہو گیا تھا 2-4 دن پہلے، تو اس کا فیصلہ 29 کو آئے گا. 29 کو ہی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑا ہائی پروفائل کیس ہے جس کو محسن کیانی صاحب کر رہے ہیں، جس میں لاپتہ شاعر احمد فریاد کی بازیابی کا کیس تھا، اور اس میں انہوں نے آرڈر بھی دیا ہے کہ براہ راست نشر ہوگی یہ اس کی جو ہے ہیئرنگ. اس میں ISI کے سیکٹر کمانڈر، MI کے سیکٹر کمانڈر، ڈائریکٹر IB، وزیر قانون، سیکرٹری دفاع اور داخلہ، ان سب کو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہوا ہے. اگین اے ویری ہائی پروفائل کیس. 29 کو ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آڈیو لیکس کیس میں DG IB کو اگین اور چیئرمین PTA کو طلب کیا گیا ہے. اگین اے ویری ہائی پروفائل کیس. اور 30 مئی کو سپریم کورٹ میں ہونے والی نیب ترمیم کیس کی سماعت ہوگی. اس میں عمران خان کو بھی انہوں نے طلب کیا ہوا ہے. اگر پہلے تو یہ سوال اٹھا تھا کہ اگر کل فیصلہ محفوظ نہیں ہوتا یا بیل ہو جاتی ہے عمران خان کی، تو پھر کیا سینیریو بنے گا. پھر 30 ہی کو جو PTI کی الیکشن کمیشن کے پاس اپیل ہے ان کے الیکشنز کے اوپر، اس پہ بھی ہیئرنگ ہے. سو یہ 5-6 ایسے کیسز ہیں جن کا بڑا ہی ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا. یہ تو ہوگی ایک طرف کی جو اس وقت سیاسی جو کورٹس کے اندر سین چل رہا ہے. ان دا مین ٹائم جو جوڈیشری کا کانفلکٹ چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ بھی ایک فیور پچ پہ آیا ہوا ہے. اور جیسے ہم پہلے بھی پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ جو ریلیف اس وقت PTI کو آ رہی ہیں، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ایک جوڈیشری کا پش بیک میسج ہے ٹو اسٹیبلشمنٹ کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ہماری شرائط پہ نہیں آئیں گے تو پھر جن کو آپ دشمن سمجھتے ہیں ان کو ہم ریلیف دیں گے. لیکن 2-3 دن سے ایک اور بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان دا لاسٹ 48 آورس. خاص طور پہ ایک اچانک ایک کیمپین شروع ہو گئی ہے جس میں 1971 حمید الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو بیسس بنا کے PTI کے آفیشیل ریکارڈ سے اور پھر خان صاحب کے اپنے بھی جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس سے بھی 2 بڑے ہارڈ ہٹنگ ٹویٹس بھی آئے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ ہر پاکستانی کو حمید الرحمان کمیشن پڑھنی چاہیے and get to know who was the true traitor، جنرل ضیاء اور شیخ مجیب الرحمان. اور یہ خان صاحب کی طرف سے انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور اس کے بعد ہم اور بھی ایک بڑی ڈیمیجنگ ویڈیو بھی چل رہی ہے جو بنائی گئی ہے، we can't show it here، جس کے اندر کمیشن سے اقتصابات ایٹریبیوٹ کیے گئے ہیں، لیکن اس قسم کی باتیں کی گئی ہیں کہ وہاں پہ بھی دیکھیں عورتوں کے بھی ریپ ہو رہے تھے، کلیکٹیو گریوز تھیں، اس میں لوگ مارے گئے، جو انڈیا کا بہت زیادہ سٹانس تھا. اور ایک لنکیج بنائی گئی ہے جہاں خان صاحب کو شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ ملایا جا رہا ہے اور جنرل ضیاء کو موجودہ آرمی چیف کے ساتھ. سو یہ ایک پریشر بہت زیادہ ایک بلڈ اپ ہو گیا ہے. اور ڈاکٹر عارف الوی کا بھی کل ٹویٹ آیا فارمر پریزیڈنٹ کا، دا پریشر کوکر ول برسٹ ون آف دیز ڈیز. اور لگتا ہے یہی ہے کہ شاید اب ہم بالکل ایک ٹوٹل کانفلکٹ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ میرے پاس میں ٹویٹس دیکھ رہا ہوں جو آفیشیل اکاؤنٹس کے بھی ہیں، کینیڈا کا PTI کینیڈا آفیشیل، PTI یہاں، اور ہم دیکھتے ہیں تو 71 اور وہاں پہ کہا کہ وہاں پہ فرد واحد فیصلے کر رہا تھا، اب یہاں فرد واحد کر رہے ہیں. تو بہت زیادہ پرسنلائزڈ اب چیز کھڑی ہو گئی. ان تمام چیزوں کی بیک ڈراپ میں ایک بہت بڑا اور بہت امپورٹنٹ کٹ بھی ہو رہا ہے عسکری قیادت کا اس وقت، جو کہ شاید 1 دن اور چلے گا، 2 دن چلے گا. کل نواز شریف صاحب بھی پریزیڈنٹ بن رہے ہیں اپنی پارٹی کے، ان کا بھی بیان ہر کوئی دیکھنے کے لیے بڑا بےتاب ہے کہ وہ کیا لائن لیتے ہیں، کہاں جائیں گے. سو سڈنلی لگ رہا ہے ایوری تھنگ از کمنگ ٹو اے ہیڈ. ان کی چیزوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے آج، اور پروگرام کے سیکنڈ حصے میں ایک اور کیا وہ سکینڈل ہے یا نہیں ہے یا اسٹارم ان دا ٹی کپ ہے، اور وہ ہے چینی کی ایکسپورٹ کا معاملہ. اس کے بھی کچھ بڑے کڑوے حقائق ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہوا ہے تیمور جھگڑا صاحب نے، سینئر لیڈر PTI کے، فارمر منسٹر فار فائنانس رہے ہیں KP میں.
ہمیں جوائن کریں گے رانا احسان افضال صاحب, یہ کوآرڈینیٹر ٹو پی ایم آن امپلیمنٹیشن اینڈ مانیٹرنگ ہے. اور جب ہم شوگر کے اندر بات کریں گے اسکینڈل پہ تو اس میں ہمیں جوائن کریں گے عاصم غنی عثمان صاحب جو چیئرمین پاکستان شوگر ملز ایسوسیشن ہے. شروع کرتے ہیں ڈگرا صاحب آپ سے. یہ جو اچانک آؤٹ آف دا بلو یہ 3 دن سے شروع ہو گیا ہے, یہ 71 اور عمران خان نے کہا اس وقت کی فرد واحد کے فیصلے تھے اور سارا کچھ, یہ ڈو یو تھنک یہ عمران خان صاحب کی نالج میں ہے, ان کی ڈائریکشن میں ہے, اپروول سے ہے جو یہ بڑی خوفناک قسم کی کیمپین چل رہی ہے؟ بیکاز اس کے کانسیکوینسز تو ہوں گے. کانسیکوینسز سے کیا مطلب آپ کا مالک صاحب؟ مطلب کہ اس کا کوئی نہ کوئی فال آؤٹ ہوئے گا, کوئی دوسری پارٹیز بھی جمپ ان کر گئی ہیں. جیسے آج عطا تاڑا صاحب نے کہا کہ جی آپ لوگ قومی سلامتی سے کھیل رہے ہیں اور وہ پارٹیاں آپ مجیب الرحمان سے آپ ملا رہے ہیں اپنے آپ کو, جن کو مکتی بانی اور انڈین آرمی ان کے پیسے لے کے مکتی بانی اور انڈین آرمی بھی سپورٹ کرتی تھی. تو بتائیں آپ کس کی سپورٹ سے لڑ رہے ہیں؟ پھر اس قسم کی باتیں کہ آپ ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی فوجی قیادت غدار ہے جس طرح اس وقت کی فوجی قیادت غدار تھی. تو آبویسلی ٹیمپریچر بڑھے گا اور پہلے اتنی پولرائزیشن ہوئی تو اس کی ہر چیز کا ایک فال آؤٹ تو ہوتا ہے نا. میں تو جی بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ ٹیمپریچر کم کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے عارف علوی صاحب کی ٹویٹ کا بھی ذکر کیا, لیکن اس کے لیے وی شوڈنٹ لیو ان اے فولز پیراڈائز. یہ تو اگر ہم تھوڑا سا اس کو ڈسپیشنیٹلی دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ ویو لرنڈ نتھنگ فرام ہسٹری. میرے خیال میں کسی کی کتاب کا ٹائٹل بھی تھا, شاید اصغر خان صاحب کی کتاب کا تھا یا ون آف آر اولڈ فگرز ان پالیٹکس. ٹھیک ہے جی, وہی مسٹیکس ہم بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمران خان is not مجیب الرحمان, PTI is not عوامی لیگ, and 1971 is not 2024. یہ 3 چیزیں جو ہیں میں بلیک اینڈ وائٹ میں کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ آپ کی پارٹی کی میں دیکھ رہا ہوں, آپ ہی کے آفیشیل اکاؤنٹس, آپ ہی کے ٹویٹس, آپ لوگ وہی پیرلل ڈرا کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ان کو 160 سیٹس ملی, پیپلز پارٹی کو 84 ملی. آج وہی سچویشن یہاں ہے, وہاں پہ موسٹ پاپولر لیڈر کو ڈینائی کیا, آج یہاں موسٹ پاپولر لیڈر کو ڈینائی کیا. وہاں پہ بھی ایک جنرل کر رہا تھا, یہاں پہ بھی ایک جنرل کر رہا ہے. اور اب آپ بتائیں, فیصلہ کریں غدار کون ہے, شیخ مجیب کہ جنرل یحییٰ, اور پھر اسی کا پیرلل یہاں پہ ڈرا ہو رہا ہے. تو آپ کے تو جو آپ کہہ رہے ہیں آپ تو ایٹ آڈز وتھ جو پارٹی لیڈرشپ ہے. اس لیے تو میں نے پوچھا تھا کہ کیا یہ خان صاحب کا ویو پوائنٹ ہے یا کوئی اوور ایگر سوشل میڈیا ٹیم ہے؟ نہیں, آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی دس پرٹیکولر ٹویٹ گوز آؤٹ آف لائن یا گوز ٹو فار یا وہ, لیکن آپ نے وہ ایک پولرائزیشن اس حد تک لے تو گئے نا